ایک درویش تھا، وہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، تو جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک دمبے پر حملہ آور ہوا، اس نے اس دمبے کو زخمی کر دیا۔ درویش کو رحم آ گیا، اس نے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائی یا کسی بھی طریقے سے بھیڑیے کو بھگا دیا اور دمبے کو گھر لے کر آیا، اس دمبے کا علاج کرنے لگا، اس کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کی مرہم پٹی کی، اس کو گھاس دیا، اس کو پانی پلایا۔ یہ سعدی کہانی گلستان میں بیان فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ دمبا سوچنے لگا کہ شکر ہے میری بھیڑیے سے جان چھوٹ گئی، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا نیک انسان ہے، بھیڑیے نے مجھے زخم پہنچایا اور یہ مرہم رکھ رہا ہے، بھیڑیے نے مجھے زخم پہنچایا، یہ مرہم پٹی کر رہا ہے، یہ تو بہت اچھا انسان۔ وہ دمبا وہاں خوش گزارنے لگا۔ کافی دن گزر گئے، زخم بھر گئے، گھاس مل گئی، دمبا جو تھا کھا پی کر صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور وہ پھلانگنے لگا، کودنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو ایک دن دمبے نے دیکھا کہ وہ درویش چھری کو تیز کر رہا تھا، تو دمبا جو پھلانگ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، وہ بھول گیا۔ اس چھری کو دیکھ کر درویش سے کہنے لگا کہ چھری کس لیے؟ درویش نے کہا کہ میں تجھے ذبح کروں گا۔ دمبا پریشان ہو گیا، وہ اس سے کہنے لگا کہ حضرت آپ اور بھیڑیے میں کیا فرق؟ وہ بھی مجھے مار کر کھا جاتا، آپ نے میری مرہم پٹی کی، مجھے گھاس کھلایا، لیکن آخر میں پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ رحم دلی کا ایک انداز بھی ہے، رحم دلی کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا بھی ہے۔ مکے میں اتنا عرصہ رہے اور اس قدر لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے رہے اور ان لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کی لکھی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر کتابیں پڑھتے ہیں، یہ تو نان مسلم بھی کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ کر دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے اس پر غصے ہونے کی، وہ دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں۔ یہ تو نان مسلم اس وقت بھی آپ کو امین اور صادق فرماتے تھے، کہتے تھے۔ اس کے باوجود ان مکے کے رہنے والوں نے آپ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر دیا، یعنی لین دین بند، محبوس ہو گئے، 2 سال تک شعب ابی طالب میں بند رہے، قطع تعلق کر دیا۔ وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، ان کے بچے روتے تھے، ان کو دودھ نہیں ملتا تھا، وہ ان کے بچوں کے لیے دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ مکے کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن آپ کے زبان پر کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ دعا کے علاوہ نہیں آیا۔ مکہ سے مدینہ پہنچے اور یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور وہاں بھی آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر ان کے ساتھ جنگ شروع نہیں فرمائی تھی، آپ نے تو ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا تھا۔ ایسے شرائط جو بعض لوگوں کو جو آپ کے جانثار تھے ان کو بہت ہی بھاری لگے تھے، اور وہاں پہنچے، مجبوراً آپ کو جنگ کرنا پڑی، پھر احد، بدر، یہ سب ہوا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ فتح مکہ کے موقع پر پہنچے، سارے لوگ لاچار اور مجبور آپ کے سامنے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ نے ان سب کو بے درے معاف کر دیا۔ آپ نے سنا ہے، یہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہے رحم دلی، جس کا تعارف اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے کروا رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بڑھ کر آپ کی فکر ہے اور آپ کے لیے زیادہ حریص ہے، اور سب مومنین کے لیے رؤوف رحیم ہے، بہت زیادہ شفقت اور محبت اور رأفت رکھنے والے۔ تو دوستو، یہ چیز انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہ احساس کسی کے دل میں ہے تو یقیناً اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض، وہ توجہ، وہ پیغام اس کے دل میں پہنچا ہے۔ اگر وہ رأفت، وہ رحمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ابھی تک ہمارے دل کے دریچے کھلے نہیں ہیں۔